محمد قاسم شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو گھر آئے اور صحن میں بچھے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نکالتے ہوئے بیوی نے کہا کہ بچی اکرامن کی شادی بیاہ کی فکر بھی کیجیے۔ بچی تھوڑی دور باورچی خانے کے چبوترے پر بیٹھی دال دھو رہی تھی۔ محمد قاسم نے ایک نظر بچی پر ڈالی۔ ابھی بیوی نے دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ محمد قاسم نے جوتے پہنے اور باہر چلے گئے۔ بیوی کہتی رہ گئی، کھانا تو کھا لیتے۔ بیٹھک میں آ کر محمد قاسم نے کسی سے کہا، ذرا مولوی عبداللہ کو بلا لاؤ۔ مولوی عبداللہ ان کے بھانجے تھے اور مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ قریب ہی کرائے کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ مولوی عبداللہ کے والد اور محمد قاسم کے بہنوئی انصار علی اپنی ملازمت کے سلسلے میں وطن سے بہت دور گوالیار میں رہتے تھے۔ انہوں نے قاسم سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو عبداللہ کی شادی کر دیجیے گا۔ مولوی عبداللہ کو ماموں کا پیغام ملا تو بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے کپڑے تو صاف پہنے ہوئے تھے مگر پائنچے میں کھونچا لگا ہوا تھا اور لکھنے کے دوران قمیص کے دامن پر سیاہی کا ایک چھوٹا نشان بھی لگا ہوا تھا۔ ماموں محمد قاسم نے پوچھا، میاں اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ ماموں کے سوال پر مولوی عبداللہ کچھ سٹپٹا سے گئے اور بولے، بڑوں کی موجودگی میں بھلا میں کیا سوچوں؟ محمد قاسم نے کہا، اکرامن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرضی ہو تو تم دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ عبداللہ نے لمحہ بھر سوچا اور پھر کہا، آپ اور ابا جی جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اپنے بھانجے کا جواب سن کر محمد قاسم نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور اندر گھر میں چلے گئے۔ بیوی سے کہا کہ اکرامن کے لیے مولوی عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ گھر کا بچہ ہے، بچپن سے آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے دیکھنا بھاگنا تو ہے نہیں، تمہاری مرضی ہو تو نکاح پڑھ دیا جائے۔ بیوی کو یہ تجویز اچھی لگی، دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا۔ بیٹی ابھی دال ہی دھو رہی تھی۔ محمد قاسم بیٹی کی رائے معلوم کرنے لگے کہ ہم نے سوچا ہے مولوی عبداللہ سے تمہارا نکاح پڑھا دیں، اس بارے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ بیٹی اکرامن نے شرم کے مارے منہ گھٹنوں میں چھپا دیا۔ بیوی آ کر کہنے لگی، ارے بچیوں سے بھلا یوں شادی بیاہ کی بات کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ منہ پھاڑ کر ہاں یا نہیں کا جواب دے گی؟ اس کی یہ خاموشی ہی رضامندی ہے، اسے بھی مولوی عبداللہ کی طرح بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بیوی کی بات سن کر محمد قاسم اٹھے اور باہر چلے گئے۔ بیٹھک میں مولوی عبداللہ ماموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں 2-4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ محمد قاسم نے ان کو بلایا اور کہا، میں مولوی عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی امت الاکرام سے کر رہا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کو 2 پیسے دے کر کہا، نکڑ کی دکان سے تھوڑے چھوارے لے آؤ۔ انہی حاضرین میں سے 2 گواہ بن گئے۔ ذرا دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر محمد قاسم نے دلہے میاں ہی سے کہا، باہر جا کر ایک ڈولی لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنا گھر سدھارو۔ ڈولی آ گئی تو محمد قاسم گھر میں بیٹی کے پاس گئے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ محمد قاسم نے کہا، بیٹی مولوی عبداللہ ڈولی لیے باہر کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب ان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ بیوی نے کہا، ارے ایسے چٹپٹ شادی بیاہ کر دیا، مجھے کچھ مہلت تو دیتے، بچی کے 2-4 کپڑے بنوا دیتی اور نکاح کے وقت سے اچھے کپڑے بدلوا دیتی۔ محمد قاسم نے کہا، کیوں، ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ کیا ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ جب پڑھ سکتی ہے تو نماز کے کپڑوں سے اچھا جوڑا اور کون سا ہوگا؟ رہی بات بچی کو کچھ دینے دلانے کی تو کوئی ضروری ہے کہ آج ہی دو؟ تمہاری بیٹی ہے اور عبداللہ تمہارا ہی بیٹا ہے، ان کے لیے کیا تکلف کرنا؟ ہاں، گھر کی ضرورت کا سامان جب چاہو بھجوا دینا۔ ماں نے بیٹی کو برقع اڑایا، دعا دی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور لے جا کر ڈولی میں بٹھا آئے۔ اگلے دن محمد قاسم نے بیٹی اور داماد کو گھر بلایا۔ گھر میں جو سالن روٹی پکا تھا باہر مردانے میں لے کر آئے اور جو لوگ بیٹھک میں موجود تھے ان سے کہا، بھائی یہ مولوی عبداللہ کا ولیمہ ہے۔ یہ ہیں سادگی سے شادی کی کچھ مثالیں، جس کے لیے نہ مہینوں سالوں آمدنی جمع کرنے کی فکر ہوئی، نہ دھوم دھام اور اسراف و فضول خرچی کی کوئی صورت تھی، نہ ناک کٹی نہ عزت کو دھبا لگا، میاں بیوی بھی بن گئے، ولیمہ بھی ہو گیا، رخصتی بھی آسانی سے انجام پائی، فطری حاجت بھی پوری ہوئی، سنت بھی ادا ہو گئی اور ایک نیا گھر بھی بس گیا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا نکاح مکمل سادگی سے کرے، فضول اخراجات اور قرض کے بوجھ سے بچتے ہوئے اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنانے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے سادگی سے نکاح کرنا آسان فرما دے، آمین۔